نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو دو نہایت ہی اہم اور آسان وظائف بتاؤں گی کہ جو کرنے میں تو آسان ہیں مگر ان کے فوائد بے شمار ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، فراوانی رزق چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت خاص تحفہ ہے اور یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے اللہ پاک سارا سال رزق میں بے حساب اضافے کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک مختصر سا عمل کرنا ہے کہ 21 رمضان المبارک کی رات، یعنی آج رات 21 رمضان المبارک کی رات 313 مرتبہ سورۃ الکوثر یعنی انا اعطینا کل کوثر پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنی ہے، یعنی 313 مرتبہ سورہ کوثر اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنی ہے۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے رزق میں فراوانی کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اپنے اس کلام کے صدقے سے ضرور بالضرور دعائیں قبول فرمائے گا، اور اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک عامل کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دے گا اور رزق بے حساب عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتا دیتی ہوں جو نہایت ہی اہم ہے، ایک ایسا لاجواب عمل کہ جو اس رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کے ساتھ خاص ہے۔ رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کے دن جو شخص یہ عمل کرے گا، اللہ پاک اس کو تمام امراض سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے گا۔ لاجواب لا علاج امراض کے لیے شرطیہ عمل ہے۔ کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی بیماری سے شفا کے لیے خلوص نیت سے یہ عمل کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے پیاروں کے لیے شفا طلب کریں، اپنے لیے شفا طلب کریں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے شفا طلب کریں۔ اللہ پاک اپنے اسم شافی کے صدقے سے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں رمضان شریف کے علاوہ بھی، لیکن اس کی خاصیت جو ہے اور اس کی خاص فضیلت جو ہے وہ رمضان شریف کے تیسرے جمعہ میں ہے۔ اگر اللہ پاک توفیق دے اور رمضان کا تیسرا جمعہ میسر ہو جیسا کہ آج ہے تو یہ عمل ضرور کر لیں، اس کی برکت سے اللہ پاک بڑی سے بڑی بیماری کو بھی ٹال دے گا انشاءاللہ۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی تکلیف تو رہتی ہی ہے، اس لیے اگر اس موقع کو غنیمت جان کر اس وظیفے کو ہر کوئی کر لے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچا دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتانے سے کسی مجبور اور لاچار کا کام بن جائے اور کسی مریض کو شفا عطا ہو جائے۔ اب وظیفہ جان لیں کہ کرنا کیسے ہے۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پھر سورہ الم نشرح، ٹھیک ہے، سورہ انشراح بھی جس کو کہا جاتا ہے، الم نشرح لک صدرک 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، یہ بھی 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یعنی اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سورہ الم نشرح اور سورہ قدر 21 مرتبہ پڑھیں، اور اللہ سے اپنے مرض کی شفا طلب کریں، یعنی جب یہ عمل آپ کر لیں اس کے بعد رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے اپنے مرض کی شفا طلب کریں، انشاءاللہ بڑے سے بڑا مرض ہو یا چھوٹے سے چھوٹا، اللہ پاک اپنے کرم سے شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس لیے یہ اچھا موقع ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا، لا علاج مرض سے بھی خلاصی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔